بازار، اس کے کاروبار، اس کے گھر بار، اس کے ادارے سب تباہی اور بربادی کے دھانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے قوموں کی تاریخ، انسانوں کے اعمال و کردار قرآن ان کو ڈیبیٹ کرتا ہے، ڈسکس کرتا ہے، بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ انسانوں کو عملی زندگی کے اعتبار سے رہنمائی دیتے ہیں کہ تمہارا ہر عمل صالح ہونا چاہیے، تمہارے ایمان کے تقاضوں کی تکمیل پر ہونا چاہیے، اللہ کے تعلق اور رضا کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ جب انسان کا کوئی عمل اپنی خواہشات نفسانیہ کے مطابق ہو، دنیا میں گھٹیا مقصد کے تحت ہوتا ہے، تو یہ انسان کا عمل یہ اس کو پکڑوا دیتا ہے، اس کا مرتبہ گرا دیتا ہے، اس کی حیثیت ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے نیک اور اچھا عمل، والعمل الصالح يرفع، اچھا اور درست عمل جس سے انسان نوعی تقاضوں کے اعتبار سے، اپنے اخلاق و کردار کے اعتبار سے وہ ترقی کرے، کامیابیاں حاصل کرے، اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ اور مقام پیدا ہو، تو وہ عمل انسان کا مقبول ہوتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے انسان اللہ کی نگاہ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے والعمل الصالح يرفع، اللہ نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کے لیے اٹھا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے قیامت کا تصور دیا، یوم الدین کا تصور دیا، مجازات کا تصور دیا، سزا اور جزا کا تصور دیا کہ انسان کو بالغ ہونے سے لے کے موت تک انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جو قومیں اس دور میں جو عمل کرتی ہیں وہ محفوظ ہوتا ہے اللہ کے یہاں۔ ہر انسان کا عمل لکھا جا رہا ہے۔ سَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے نشانات چھوڑے، ہم نے ان سب کو لکھ دیا۔ اب انسان اس کائنات میں اس کی بڑی حیثیت، اس لیے اس کی ہر حرکت، ہر سکون یہ نوٹ ہو رہا ہے، ہر کردار اس کا محفوظ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ مجازات کا یہ عمل، سزا اور جزا کا یہ عمل، یہ انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس لیے دو مخلوقات جن اور انسان یہ مکلف، یہ پابند ہیں اللہ کے قانون کے کہ جو کام کریں گے یہ اللہ کے طے کردہ قانون کے تحت کریں گے، اس کائنات کے طے کردہ اصولوں کے مطابق کریں گے، یہ اپنی مرضی پر نہیں کر سکتے۔ اس لیے کافر اور مسلمان میں یہی فرق ہے۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ قید خانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں ذلیل ہو کر ہے، قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصولوں کی، قانون کی پابندی کی زندگی گزارتا ہے۔ جب سو جائے، جب اٹھ جائے، یہ نہیں ہے۔ مسلمان کے سونے کا وقت ہو، اٹھنے کا بھی وقت ہوگا، کہ جیسے کاروبار کرنا چاہے کر لے، فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ کاروبار کرنے میں، ترازو تولنے میں، یہ اللہ کے قانون کا پابند ہے۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ اچھا، ہمارے یہاں جب عمل صالح کی بات آتی ہے کہ قرآن کہتا ہے نیک عمل کرو، تو ہمارے ذہن میں صرف چند اعمال آتے ہیں۔ ہم تسبیح کر لیں، ہم نماز پڑھ لیں، ہم کچھ نیک کام، یہ ہمارے ذہن میں ہے۔ بھئی ہم گھر جا رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، بازار میں دکان کھول رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ترازو پر تول رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بھی تو نیک عمل ہے۔ اگر اللہ کے قانون کے مطابق وہ درست عمل ہے تو ہم نے درست عمل اختیار کرنا ہے۔
اور درست عمل کب بنے گا؟ جب اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا۔ اس لیے اللہ کے تعلق کی بنیاد پر ہر مسلمان کی ذمہ داری بن جاتی ہے، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، فرمایا جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے یقین ہے ایک وقت آ رہا ہے کہ میں ساری زندگی گزار کر کہاں جاؤں گا۔ اس زندگی کا اختتام کیا ہے؟ رب کی ملاقات، اللہ کے سامنے حاضری، اس کے دربار میں کھڑے ہونا، سارے انسانوں کا، دنیا کی ساری سرگرمیوں کا اینڈ، اس کا اختتام وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف حاضری، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا۔ انسان نے آخر وہاں جانا ہے، کافر ہو یا مشرک، نیک ہو یا بد، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، سب لوگوں نے وہیں جانا ہے۔ اس لیے دنیا میں انسانی کردار کا درست ہونا، اس کا قانون الہی، علم الہی کے مطابقت میں آنا، یہی ہماری زندگی کی درستگی ہے۔ اب ایک مسلمان اور ایک کافر کی زندگی میں یہی فرق ہے۔ دنیا سجن المومن، مومن قید کی، پابندی کی زندگی بسر کرتا ہے، وجنت الکافر، کافر اپنی خواہش کی زندگی بسر کرتا ہے، کیونکہ جنت میں انسان کو یہ اختیار ملے گا اب اپنی مرضی کی زندگی گزار۔ جنت پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی کسی پر، وہاں ہر آدمی کو اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کا اختیار ہوگا، جہنمیوں کو نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی انسان کو نہیں ہے۔ جو شریعت کا پابند ہے وہ ٹائم دیکھتا ہے، وہ حلال اور حرام کا فرق کرتا ہے، اپنے اور پرائے کے مال کا فرق کرتا ہے، وہ یتیم، غریب اور مسکین کا دھیان احساس رکھتا ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا رویہ نہیں رکھتا۔ اس لیے قرآن حکیم کہتا ہے قیامت کے دن انسانوں کی حیثیت ان کے انسانی اور عملی کردار کی بنیاد پر ہوگی۔ ان کا انسانی اور عملی کردار کیا ہے، اس کی بنیاد پر ان کی حیثیت پیدا ہوگی۔ قرآن ہمیں توجہ دلاتا ہے، اس لیے ہمیں اپنا کردار درست کرنا ہے۔ آج ہمارا کردار ہماری خواہشات کے تابع، ہمارا عمل وہ دنیا میں بتائے ہوئے سوشل میڈیا پر چلنے والی تحریکات کے مطابق ہے، جو وہاں سے ہمیں شیطان دکھاتے ہیں۔ آج ہمارے بچے، عورتیں، بڑے لوگ، چھوٹے لوگ، وہ اپنی زندگی کی بنیادیں وہاں سے اٹھاتے ہیں۔ قرآن پڑھ کر، سیرت رسول کا مطالعہ کر کے، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کر کے، تابعین کی زندگی کا مطالعہ کر کے، عادل حکمرانوں کی زندگی کا مطالعہ کر کے آج ہماری زندگی کی بنیادیں نہیں پیدا ہوتی، عمل وجود میں نہیں آتا۔ اس لیے انسان اپنے عمل میں باؤنڈ اور پابند ہے قدرت کے نظام کا، شریعت کے نظام کا۔ اس کے بغیر انسانی زندگی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ جل شانہ ہمیں یہ 2 مہینے حج کے اور رمضان المبارک کے لا کر مسلمانوں کو اجتماعی اعمال کی پابندی سکھاتے ہیں، اپنے اعمال کی قیمت بتاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں انسان کے ہر عمل کی قیمت کا تعین اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے تحت کرتا ہے، اپنے علم اور اپنے حکم کے تحت کرتا ہے۔ لہذا یہاں انسان کو علم بھی دیا جاتا ہے، قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن اترا اور ہر سال رمضان میں قرآن پاک کا دور پوری امت کو کروایا جاتا ہے، تاکہ یہ اللہ کے علم کا مطالعہ کریں، اس کو ذہن میں لے کر آئیں، اس کی عظمت پیدا کریں اور اس کی مطابقت میں پھر عمل پیدا کریں۔ اس لیے اتباع سنت نبوی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی بسر کی، نماز کیسے پڑھی، روزے کیسے رکھے، شعبان کیسے گزارا، رمضان کیسے گزارا، ذوالقعدہ کا مہینہ کیسے گزارا، رات کیسے گزاری، دن کیسے گزارا، بازار میں بیٹھنے والوں کو کیا رہنمائی دی،
گھر میں آنے والوں کو اپنی اولاد، اپنے بچوں، اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی کا کیا پلان دیا، پروگرام دیا، منشور دیا۔ آج مسلمان قرآن کا منشور، نبی کا منشور، دین حق کی تعلیمات، اس سے صرف نظر کر کے ہم اپنی عمل کی بنیادیں رکھ رہے ہیں۔ یہ بڑی تباہی کی بنیاد۔ اس لیے شیطان قیامت کے دن اللہ کے دربار میں وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، اس وقت شیطان کہے گا اپنے ماننے والے لوگوں کو جو اس کے پیچھے چلتے تھے، وہ کہیں گے کہ ہم نے تیری وجہ سے، تیرا حکم مان کر ہم نے غلط کام کیا، ظلم کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، یتیم کا مال کھایا تھا، فلاں فلاں غلط کام کیے تھے۔ لوگ شیطان کو پکڑ لیں، تو شیطان ان سب کے سوال سن کر ان کو کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، ایک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا نبیوں کی زبان سے، اپنی کتابوں کے اندر اپنا دین بھیج کر، وحی کا علم بھیج کر، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، تم نے اللہ کا وعدہ چھوڑ کر میرا وعدہ کیوں پورا کیا؟ بندے تو تم اللہ کے تھے، پیدا تو تمہیں اللہ نے کیا، نعمتیں تمہیں اس نے دی تھی، زمین و آسمان کو بنایا سجایا اس نے تھا، تو پھر تم میرے وعدے پر، میرے حکم پر کیوں چلتے رہے ہو؟ تم سوچتے یہ حکم صحیح ہے یا غلط ہے؟ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اب مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے، اللہ نے تمہیں عقل دی، سمجھ دی، پھر وحی بھی بھیجی تھی، پھر نبی بھی بھیجے تھے، پھر ہر دور میں قرآن کی صدا لگانے والے، نبی کی آواز سمجھانے والے سچے اہل علم، اولیاء اللہ، علماء ربانیین، وہ ہر دور میں آوازیں لگاتے رہے، تمہیں بلاتے رہے، تمہیں سمجھاتے رہے۔ تم نے شیطان کے پیچھے نماز باندھی رکھی اپنی، تم نے شیطان کے پیچھے اپنی زندگی باندھ رکھی تھی، اسی کی بات پر کام کرتے تھے، اسی کی طرف توجہ کرتے تھے۔ اب پھر اس نے کہا اب مجھے مت ملامت کرو، وَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ، میں نے تم کو تو زبردستی نہیں کیا، کوئی ڈنڈا لے کر میں نے تمہارے ساتھ کہ میرا یہ حکم زبردستی مانو، پھر تم نے میرا حکم کیوں مانا؟ تم نے اپنی خواہش کے مطابق ہمارا حکم مانا۔ شیطان کہے وہ بری ذمہ ہو جائے۔ اس لیے آج جو انسان جو اپنی محنت عمل کی یہ پنڈکلی باندھ رہا ہے، سامان جمع کر رہا ہے، اب یہ قیامت کے دن اس کا بوجھ بنے گا۔ اب یہ ہر عمل وہ لایا جائے گا ترازو پر، تولا جائے گا، ایک ایک عمل ترازو لگے گا اور ساری مخلوق کے سامنے ہر آدمی کا ہر عمل تولا جائے گا۔ سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کے نبی بھی وہاں موجود ہوں گے، پتہ چل جائے میرا کون ہے اور شیطان کا کون ہے۔ جی وہاں اعمال تلیں گے، ہر ایک عمل تلے گا، ہر ایک کو اپنا عمل تلوانا پڑے گا وہاں، اور اپنی زندگی تولو یہاں سامنے سامنے، پتہ چلا جائے، پتہ چلے گا، ترازو لگائے جائیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو لگائیں گے۔ دنیا میں مال چیزیں تولتے تھے، وہاں انسان کا عمل تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا کہ کس عمل میں وزن ہے، کس عمل میں وزن نہیں، کوئی وزن نہیں، لیکن صداقت، امانت میں، اخلاص میں، خلوص نیت میں، یہ انسان کے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے اعمال جن کے اندر خلوص نہیں ہے، ریاکاری، وہ ہوا بن کر اڑ جائیں گے، وہ وزن ان کا وزن کم ہوگا، حجم ان کا بہت ہوگا، اور وہ عمل سارے کے سارے اڑ جائیں گے، وزن ہے کوئی نہیں، تو وزن نہیں ہے عمل کا۔ اس لیے قیامت کے دن انسانوں کے اعمال گنے نہیں جائیں گے،
کہ اعمال زیادہ کس کے، وہاں عمل تولے جائیں کہ اعمال ہے کیسے، ہر عمل کیسا ہے، صحیح ہے یا غلط، اچھا ہے یا برا۔ اچھائی اور برائی کا معیار وہ اللہ کے حکم اور اس کی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ جو عمل اللہ کے حکم، اس کی منشا، اس کی محبت کی بنیاد پر ہوگا، اللہ کی محبت کی بنیاد پر۔ آج ہم دباؤ میں ایک کام کرتے ہیں، ریاکاری میں ایک کام کرتے ہیں، کام بھی کر لیا، پیسہ بھی لگا لیا، وقت بھی لگا لیا، لیکن پیچھے مقصد کیا؟ ریاکاری، دکھلاوا، یہ شیطان کی تابعداری، یا ایک دباؤ کی وجہ سے ایک عمل کر رہے ہیں، کسی کے دباؤ کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، تو وہ عمل ظاہری شکل تو رکھتا ہے لیکن اس کے اندر عمل والی کیفیت کوئی نہیں، وزن کوئی نہیں۔ اب اس عمل کو اڑا دیا جائے گا، ابا فجعلناہ ابا منصورا، فرمایا ہم ان کے وہ سارے اعمال ان کو اڑا کر رکھتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے ایک عمل حدیث پاک میں آتا ہے، ایک آدمی کے سارے اعمال وہ دل گئے، ختم ہو گئے، پتہ چل گیا ہر عمل اس کا ناکام۔ پھر فرشتے کہیں گے ایک پرزہ رہ گیا ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا، اس پر تیرا ایک عمل لکھا ہوا ہے، اس کو بھی تلوا لے۔ اس نے کہا نمازیں تلوا لی، روزے تلوا لی، صدقے خیرات تلوا لی، ان میں تو کچھ بھی نہیں نکلا، کیوں؟ سارے ریاکاری کے لیے تھے، دنیا کے اعمال، وہ آگے بڑھے ہی نہیں۔ جو کام دنیا کے لیے کیا دنیا میں رہ گیا، جو آخرت کے لیے کیا اللہ کے لیے کیا وہ اللہ کے یہاں پہنچا، اللہ کے یہاں تو کوئی کام کیا نہیں، تو اللہ کے لیے کیا کیا؟ وہ سوچنے والی بات۔ کہتے ہیں ملکہ زبیدہ وہ فوت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتا ہمارے لیے کون سا عمل لائی ہے، نیک عمل کون سا؟ اس نے بڑے عمل پیش کیے، انہوں نے کہا یہ تو پیسے حکومت کے تھے، فلاں کے تھے، تیرا اپنا عمل کدھر، تو اپنا عمل بتا۔ اب تو پسینہ چھوٹ گیا، دنیا میں انسان بہت نیک بنتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے کتنا کام کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا کام کیا، تو کوئی عمل ثابت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تیرا عمل ہے جو تو نے ہماری رضا کے لیے کیا تھا، وہ ہمیں پسند آ گیا۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ بظاہر کچھ بھی عمل نہیں، کہتے کھانا کھانے لگی، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، آذان شروع ہو گئی تو اس نے فوراً دوپٹہ لیا اور سر پہ دوپٹہ ڈھانپ لیا، صرف اللہ کے نام کی عظمت کی خاطر، کہ اللہ کے نام کی بڑی تعظیم، اللہ کی محبت میں بے ساختہ ایک طبی عمل، سر پہ دوپٹہ لے لیا لیکن دل کے جذبہ اور ارادہ کیا تھا؟ محبت الہی، عظمت الہی۔ آج ہمارے دل میں اللہ کے نام کی عظمت کتنی ہے، اس کے حکم کی عظمت کتنی ہے، اس کے قانون کی عظمت کتنی ہے، بڑائی کتنی ہے، اسی پر تو انسان کے باقی سارے اعمال تولے جائیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، الا ایھا الناس توبوا الی ربکم، سنو لوگو توبہ کرو اپنے رب کی طرف، جو تم نے غلط زندگی بسر، غفلت کی زندگی بسر، شیطانوں کی تابعداری کی زندگی بسر کی، اپنی خواہشات کی زندگی بسر کی، حلال اور حرام میں فرق ختم کر کے تم نے ہر چیز کو رلا ملا کر اللہ کی منشا کو توڑ دیا۔ توبوا الی ربکم قبل ان تموتوا، موت سے پہلے پہلے اس باطل زندگی سے، اس غلط کردار سے، ان غلط اعمال سے توبہ کر لو، اپنے آپ کو دھو ڈالو اپنی نیت سے، ارادے سے۔ وَبَادِرُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ قَبْلَ أَن تُشْغَلُوا، اور ہر نیک عمل، درست عمل، وقت کا صحیح عمل کرنے کے لیے جلدی کرو، لیٹ مت آؤ، پہلے اس سے کہ کوئی اور مشغولیت آ جائے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، چارپائی پر پڑا، آج کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے مسجد میں وقت پر آنے کی، میں بہت مشغول ہوں۔ بیمار ہو گیا، کیا کرے گا؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے قانون اور اس کی منشا اور مرضی پر ہم استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ہر ایک کو پتہ ہے جمعے والے دن ہم نے اول وقت میں آنا ہے، سارے لوگ پیچھے آتے ہیں۔ یہ مسلمان اپنے کاموں میں، ہم اپنے اجتماعی کاموں میں ناکام ہو رہے ہیں۔
جو اجتماعی کاموں میں ناکام ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا کیسے کامیاب ہوگا؟ جو طالب علم کلاس میں روزانہ لیٹ آئے، سب سے آخر میں آئے، وہ کیا علم حاصل کرے گا؟ اس کا کیا مرتبہ مقام پیدا ہوگا؟ ہمارا بھی یہی حال ہے، اللہ میاں کلاس لگاتے ہیں، اذان ہوتی ہے، ہم سب سے آخر میں آنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو انتظار کرواتے ہیں، تو ہمارا انتظار کر، ہم ابھی مشغول ہیں۔ فرمایا بادر الاعمال الصالحۃ قبل ان تشغلوا، نیک اعمال میں، سچے کاموں میں جلدی کرو، پہلے اس سے کہ کوئی مصیبت آ پڑے، کوئی مشغولیت تمہیں گھیر لے، پھر وہ تم کام نہ کر سکو، تمہیں افسوس کرنا پڑے۔ فرمایا وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ، اپنے اور اپنے رب کے درمیان رابطہ، رشتہ بحال کرو، تعلق جوڑو اپنے رب کے ساتھ۔ تمہارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا تعلق جوڑ لو۔ یا رسول اللہ کیسے جوڑیں؟ فرمایا جوڑنے کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا، بکثرت ذکرکم لہ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھو، استغفار کرو، قرآن پاک کثرت سے پڑھو، وکثرت الصدقۃ فی السر والعلانیہ، اور چھپ کر اور ظاہر کر کے کثرت سے صدقہ کرو، دوسروں پر خرچ کرو، ضرورتوں پر، دین اور امت اور اجتماعیت، کمزور لوگ، مجبور لوگوں کی ضرورتوں پر خرچ کرو۔ آج الٹا مجبور بنایا ہے، نیچے سے لے کر اوپر۔ آج ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں؟ قوم کو اور مجبور بنا، جس کا روزگار ہے وہ بھی چھین رہے، نئے قوانین ایسے جس سے نیا ظلم پیدا ہو، نئی محرومیاں پیدا ہو، نئی مجبوریاں پیدا ہوں۔ تو فرمایا کثرت سے صدقہ کر کے، ہر جس کے پاس وسائل ہیں، جس کے پاس طاقت ہے، وہ دوسروں پر خرچہ کرے، دوسروں کو تنگ مت کرے، یہ مزاج بن جائے کثرت سے دوسروں کی ضرورتوں کی تکمیل کا۔ فرمایا اگر یہ کرو گے تو اللہ بھی تمہیں تین کام کرے گا، ترزقوا، تمہیں رزق دیا جائے گا، وتؤجروا، ہر عمل کا اجر دیا جائے گا، وتنصروا، اور ہر میدان میں تمہیں مدد دی جائے گی۔ یہ ماہ مبارک اللہ کی طرف اپنے رابطے، رشتے اور تعلق کو بڑھانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رب سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔